لڑکے تیری سواری کتنی عمدہ ہے، لڑکے تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو رحمت عالم نے کہا تھا اے دیکھنے والے یہ بھی دیکھ لے، اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھا ہے، سوار بھی تو بہتر ہے، سوار بھی تو اچھا ہے، سوار بھی تو بڑائی خوش ملت اسلامیہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چیز اور جان لے گا، جب سے دنیا قائم ہے نا، جب تک دنیا رہے گی اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے پیش کرتے رہیں گے، اپنی جانیں پیش کرنے والے پیش کرتے رہیں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پیش کرتے رہیں گے، اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے پیش کرتے رہیں گے، مگر جب تک دنیا رہے گی، جب سے دنیا ہے، امام حسین کی جو قربانی ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حسین کی جو قربانی ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے عزیزو تقریباً 1450 برس ہو گئے اس واقعے کو گزرے ہوئے، اس حادثے کو ہوئے، اتنے زمانے گزر گئے، مگر آج بھی میدان کربلا کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز آ رہی ہے، آج بھی میدان کربلا کا ذرہ ذرہ پکار کر کے کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو وجہ کیا ہے؟ آخر اتنی شہرت کو مل گئی اس شہادت کو، آخر اتنی شہرت کو مل گئی اس قربانی کو، آخر اتنی شہرت کو مل گئی اس شہادت کو، وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مولانا شاہ عالم صاحب بول رہے تھے نا کہ آدمی جب ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے پورے جسم کو، آپریشن کرنے کے لیے جب جسم کو لٹاتا ہے نا تو اسے آپریشن سے پہلے ایک انجیکشن لگا دیتا ہے، انجیکشن لگا دیا، اب جسم پھاڑا جا رہا اسے احساس نہیں ہوتا ہے، جسم سلا جا رہا اسے احساس نہیں ہوتا ہے، فاصل مادے نکالے جاتے اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے اسی انجیکشن کا کمال ہے، انسان کا جسم پھاڑا جا رہا اسے احساس نہیں ہو رہا ہے، انسان کا جسم سلا جا رہا اسے احساس نہیں ہو رہا ہے، انسان کے جسم میں سوئی چبھوئی جا رہی ہے مگر اسے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ انجیکشن کا کمال ہے تو میرے عزیزو یاد رکھو جو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے نا وہ تو رب کے تجلیات میں گم ہو جاتا ہے، خدا کی تجلیات میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات میں جب گم ہو جاتا گردن کٹ جاتی یہ احساس نہیں ہوتا ہے، سر کٹ جاتا احساس نہیں ہوتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا احساس نہیں ہوتا ہے، پیر کٹ جاتا احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابھی مولانا شاہ عالم کہہ رہے ہیں نا دنیا سے انسان جب دنیا میں ہے زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب جنت میں پہنچ جائے گا نا جنت میں ساری نعمتیں ہوں گی، جنت میں ساری لذتیں ہوں گی، جنت میں ساری چیزیں ہوں گی، کوئی ایک آدمی بھی جنتی یہ نہیں تصور کرے گا کہ ہم دنیا میں چلے جائیں، مگر جب شہید سے پوچھا جائے گا اے شہید تیری کوئی آرزو ہے، اے شہید تیری کوئی تمنا ہے، اے شہید تیری کوئی خواہش ہے، تو شہید کہے گا ہاں مولا میری یہ خواہش ہے جو تیری جنت میں نہیں پوری ہو پا رہی ہے، تیری جنت میں وہ چیز مجھے نہیں مل پا رہی ہے، وہ مجھے چیز نہیں مل پا رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے بتا تیری کیا آرزو ہے، اور شہید کہے گا مولا ہم تو یہ چاہتے ہیں دنیا میں جائیں ہماری گردن ہو اور دشمن کی تلوار ہو، ہمارا سر قلم ہو، اس لیے کہ سر قلم کرانے میں جو لذت کا ہمیں احساس ہوتا وہ لذت تیری جنت میں نہیں مل رہی ہے، وہ لذت تیری جنت میں ہمیں نہیں مل پا رہی ہے۔ میرے عزیزو یہ ایک شہید کی آرزو ہوگی، ایک شہید کی تمنا ہوگی، ایک شہید کی خواہش ہوگی۔ آپ بھول جا رہے ہیں اور قرآن آپ بھول جا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے شہید کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنے کی چونٹی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جلدی بولا، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ چونٹی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کے بیٹھ جاتے ہیں، بولو بھائی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے چلتے رہے چونٹی اگر کاٹی ہے تو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔